بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت پانے والوں میں اور قرآن پاک کی تعلیم لینے والوں میں اور دینے والوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج جس سورت کی فضیلت، اہمیت اور فوائد میں لے کر آئی ہوں وہ سورۃ الکافرون ہے، بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم کس طرح دعا ابھی مکمل ہماری ہوتی نہیں ہے اور قبول ہو جاتی ہے۔ بہت سارے وظائف آپ نے کیے ہوں گے، یہ سورۃ الکافرون کا وظیفہ بھی آپ کر کے دیکھیے۔ آپ ہر دل عزیز ہونا چاہتے ہیں تو اس وظیفہ کرنے سے آپ ہر دل عزیز ہو جائیں گے۔ جو دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ آپ نے اس وظیفے کی مدد سے کر کے دیکھنی ہے، اس وظیفے کے طفیل کر کے دیکھنی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ نے کوئی مہینوں نہیں کرنا، ہفتوں نہیں کرنا، صرف 3 دن کرنا ہے۔ اور کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو پیغام آپ کو جلدی موصول ہو سکے اور آپ دوسرے کی رہنمائی کر سکیں، دوسرے کی مدد کر سکیں، تاکہ کوئی دوسرا بھی اپنی پریشانیوں کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں سے تلاش کر سکے، اس کو بھٹکنا نہ پڑے، کفر میں نہ جانا پڑے، گناہ کے راستے پہ نہ چلنا پڑے اور نا امیدی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اس لیے آپ یہ ویڈیو پیغام شیئر ضرور کریں۔ اب میں آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے، 11 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، یا تو بعد نماز فجر پڑھنی ہے یا بعد نماز عشاء پڑھنی ہے، اور آپ نے حسب توفیق صدقہ دینا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے اور سب سے اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وظیفہ ضرور اثر کرے گا۔ آپ نے اگر صبح کی فجر نماز کے بعد یہ وظیفہ شروع کیا ہے تو بعد نماز عشاء آپ نے سورۃ المومنون پڑھنی ہے، اور اگر آپ نے بعد نماز عشاء شروع کیا ہے تو اگلے دن سورہ فجر کے بعد سورۃ المومنون پڑھنی ہے، اور فوراً وظیفہ ختم کر کے دعا نہیں کرنی۔ جب آپ کا وظیفہ 3 دن کرنے کے بعد ختم ہو جائے، آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں مرحومین کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے دعا کرنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے لیے دعا کرنی ہے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ بہت اثر انداز ہوگا جس بھی مقصد کے لیے کیا جائے گا۔ اسی ویڈیو کے پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔